ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. دعا خالق کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مقام پہ جمع ہونے بات شمال فرمائے اور اس عزاداری کو اسی طرح قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن مومنین اور مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اے باری الہ تجھے ان پاک ہستیوں کے ذکر کا واسطہ، جناب سیدہ کی مصیبت کا واسطہ تمام کی حاجات کو پورا فرما. جو حاضرین محفل ہیں خصوصاً طلباء کرام، اے بار الہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرما. باقی بھی جتنے بھی مومنین کی حاجات ہیں ان تمام کی حاجات کی برابری کے لیے اور اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بآواز بلند صلوات. میرے واجب الاحترام موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ کے دلوں میں محمد والے محمد کی محبت موجود ہے. کتنا بڑا قیمتی خزانہ اللہ نے آپ کے دل میں رکھا ہے. آپ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، آپ اپنے دل سے آل محمد کی محبت کو نکال دیجئے، بتائیں یہ سودا کر لیں گے؟ جی اچھا، رقم بڑھا دیتے ہیں. 1 ارب روپیہ آپ کو کوئی دے، 50 ارب روپیہ آپ کو کوئی دے، ہمیں تو 2-3 ہزار شہری ملتا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک بندہ 50 ارب روپیہ دے رہا ہے، لیکن اس کے عوض میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دیجئے، بتائیں یہ سودا کر لیں گے؟ جی نہیں. اسی طرح علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی ہے. ایک شخص چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق کی خدمت میں آتا ہے. فقیر ہے، نادار ہے، غریب ہے. دوسرا تیسرا دن ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، روٹی نہیں پک رہی، سالن نہیں ہے، کوئی اور راشن گھر کا نہیں ہے. تو آتا ہے امام کی خدمت میں، مولا آج دوسرا تیسرا روز ہے، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، کچھ درہم و دینار عنایت فرمائیے. توجہ ہے نا.
اب امام علیہ السلام نے اس مومن کو کہا، اس اپنے موالی کو کہا کہ اے بندہ خدا، میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ اب دیکھیے اس نے کیا کہا، مولا میرے گھر میں کیا ہے، فقر و فقر ہے، اور میں آپ کی خدمت میں کیا لینے کے لیے آیا ہوں، درہم و دینار لینے کے لیے، تاکہ میں اپنی اس مشکل کو حل کر سکوں۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ مولا آپ تو ہمارے دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ سب باتیں جانتے ہیں، میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میری اس مشکل کو حل کر دیجیے۔ چھٹے امام نے پھر فرمایا کہ میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ اب کیا کیا، اب روایت کہتی ہے اس شخص نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب امام علیہ السلام نے جب اس مومن کے چہرے پہ دیکھا، اب اسے زیادہ دیر پریشان رکھنا گوارا نہ کیا، فرماتے ہیں اے بندہ خدا، مجھے یہ بتا، اگر کوئی بندہ تیرے پاس آئے اور کہے کہ میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں، اس کے عوض میں اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دے، بتا یہ سودا کر لو گے؟ تو اس نے وہی جواب دیا جو آپ نے پہلے جواب دے دیا ہے، نفی میں جواب دیا۔ اس نے کہا مولا ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام نے رقم کی تعداد بڑھائی، اگر کوئی تجھے 1000 دینار دے، دینار بڑی ویلیو ہے، وہ ہے کہ آج کل کے ہم ڈالر کہتے ہیں نا، اس زمانے میں دینار کی بڑی ویلیو ہے۔ 1000 دینار گویا کہ آج کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تجھے 1000 دینار دے اور بدلے میں یہ کہے کہ اپنے دل سے ہماری محبت کو نکال دو، بتا یہ سودا کر لے گا؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا، مولا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو روایت کہتی ہے امام علیہ السلام نے تعداد بڑھاتے بڑھاتے اس حد تک جا پہنچی تعداد، امام علیہ السلام نے اس مومن کو کہا کہ اگر کوئی شخص تیرے قدموں میں اس پوری کائنات کے خزانے رکھ دے اور کہے کہ اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، بتا یہ سودا کر لے گا؟ اب جیسے اس مومن نے سنا، کہتا ہے مولا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس خزانے کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں لیکن اپنے دل سے آپ کی محبت کو کبھی نہیں نکال سکتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے آپ کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کا۔ ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیجئے گا لیکن کبھی محمد و آل محمد پہ کمپرومائز نہ کیجئے گا۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے اسلام نے، اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کچھ واجبات لاگو ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ کچھ محرمات لاگو ہوتے نہیں ہوتے؟ جی۔ تو اگر کوئی شخص کسی یتیم کا صرف 1 درہم کھاتا ہے تو وہ شخص، دیکھیے قرآن کہتا ہے اگر کسی نے یتیم کا مال کھایا ہے حرام ہے، احادیث کی روشنی میں بھی کیا ہے، حرام ہے اور گناہ ہے کبیرہ ہے۔ اس لیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص 5ویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کم از کم وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ وہ کم از کم وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو استعمال کرنے سے یا کھانے سے انسان جہنم کا
मुस्तहिक बन जाता है। तो फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम, मन अकला मिन मालिल यतीम दिरहमन, जो भी यतीम का सिर्फ एक दिरहम नाजायज़ तरीके से तसर्रुफ करता है, उसे अपने इस्तेमाल में लाता है, तो उसके लिए जहन्नुम में जाने के लिए काफ़ी है। 1 रुपया, आपका 1 रुपया कितना होता है? 1 रुपये की टॉफ़ी भी नहीं आती, ठीक है जी। अगर आप किसी का 1 रुपया खाएं नाजायज़ तरीके पे, उसकी इजाज़त के बगैर, तो आप अपने पेट में क्या भर रहे हैं? आग के अंगारे भर रहे हैं, ठीक है जी। तो गोया कि 1 दिरहम यतीम का खाना इंसान जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाता है। तो मेरा जो आज मैंने मौजू बनाना है जिसको, वो है फदक के हवाले से। अब आप सवाल कर सकते हैं कि मौलाना साहब ये क्या बात आपने दिरहम की है और मौजू आप कौन सा रख रहे हैं फदक के हवाले से, ये कैसा रब्त है? बस समझ आ रही है। अब देखिए, जो 1 दिरहम यतीम का खाता है जहन्नुम का क्या हो जाएगा, और जो पूरा बाग फदक खा जाए वो कहाँ जाएगा? सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो मेरे दोस्तों, तलबा का माहौल है। अब इसी माहौल को देखते हुए मैंने ये मौजू चॉइस किया है, इसलिए कि मौजू बड़ा हसास भी है। फदक के हवाले से तवज्जो कीजिएगा, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर। फदक के हवाले से कुछ सवालात उभर कर सामने आते हैं। फदक की तारीख क्या है? फदक में था क्या? फदक पैगंबर अकरम की मिल्कियत में कैसे आया? इस फदक की ज़मीन को सबसे पहले किसने आबाद किया? आया ये फदक माल गनीमत था या माल फ़ै था? इस बाग फदक को किसने किससे छीन कर अपने कब्ज़े में लिया? तो फदक के मालिक ने क्या अपना हक लेने के लिए आवाज़ भी बुलंद की या न की? ये पूरी एक तारीख़ है फदक के हवाले से। कोशिश करूँगा कि ख़ुलासे का ख़ुलासा, बल्कि ख़ुलासे का भी ख़ुलासा बयान कर दूँ, बल्कि समंदर को कोज़े में बंद करने की कोशिश करूँगा कि ये पूरी तारीख़ है फदक के हवाले से। अब देखिए, रिवायत कहती है कि सबसे पहले इस बाग फदक को, ज़मीन फदक को जिसने सबसे पहले इसको आबाद किया है वो एक यहूदी था जिसका नाम फदक बिन हाम था। क्या था? फदक बिन हाम। मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मकामहू अपनी किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन में ये लिखते हैं कि फदक मदीना मुनव्वरा से 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसको एक यहूदी ने आबाद किया जिसका नाम फदक बिन हाम था। अब देखिए, लिखने वाले लिखते हैं कि उस यहूदी ने इस गैर आबाद ज़मीन को, इस सहरा को अपनी मेहनत के ज़रिए आबाद किया, उसको सरसब्ज़ व शादाब किया, उसको खेतों में और बागों में, नखलिस्तानों में तब्दील कर दिया। लिखने वाले लिखते हैं फ़ीहा ऐनुन फ़व्वारतुन व नख़ीलुन कसीरा, कि इस फदक की ज़मीन पे उबलते हुए पानी के चश्मे होते थे और कसीर तादाद में खजूरों के दरख्त ही दरख्त होते थे। और इस यहूदी ने इस ज़मीन फदक को आबाद किया और इसको ऐसा खूबसूरत बनाया, ऐसा दिलकश बनाया कि देखने वाला बस उसे देखता ही रह जाए। अब फदक के हवाले से देखिए, जंग खैबर जब बर्पा हुई, मुसलमानों ने जंग खैबर लड़ी। किससे लड़ी जंग खैबर? मुकाबिल कौन थे जी? थोड़ा सा कोई प्रोग्राम भी आपको मैं सवाल करूँगा, आपसे तवज्जो कीजिएगा। खैबर के मकाम पे जब मुसलमानों ने जंग लड़ी, ये जंग किससे लड़ी? कौन थे? यहूदी थे। खैबर के मकाम पर यहूदी रहते थे
वहाँ इनका बहुत बड़ा एक अड्डा बना हुआ था, उनका कला था, उनकी रिहाइश थी। वहाँ महरब व अंतर वगैरह बड़े बड़े पहलवान यहूदियों के रहते थे, बड़े बड़े शुजा उनके बहादुर रहते थे। तो वहाँ मुसलमानों ने जंग लड़ी और खैबर के मकाम पे मुसलमानों ने यहूदियों को शिकस्त पाश किया, उनको शिकस्त 2-4 किया। अब जैसे ही ये खबर फदक के यहूदियों को पता चला कि खैबर के मकाम पे मुसलमानों ने हमारे यहूदी भाइयों को शिकस्त 2-4 किया है, तो उन्होंने ये भी सुन रखा था कि मुसलमानों में एक ऐसा मर्द शुजा है, एक बहादुर सिपाही है जिसका नाम हैदर है। उस हैदर ने अपनी तलवार के ज़रिए हमारे बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा, उनको कत्ल किया। कहीं ऐसा न हो कि उस हैदर की तलवार हमारे सर पे भी ना आ जाए। तो क्या किया उन्होंने? फदक के यहूदियों ने पैगंबर अकरम की तरफ पैगाम भेज दिया कि हम आपसे जंग नहीं चाहते, ठीक है जी, हम आपसे जंग नहीं चाहते, इसके एवज में हम आपको फदक की ज़मीन आपकी मलकियत में देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा या मोहम्मद, आप हमारी जान के भी, हमारी माल के भी, हमारी इज्जत की भी ज़मानत देंगे। बस में आ रही है। तो पैगंबर अकरम ने उनकी इस पेशकश को क्या किया? कबूल किया। ये तारीख बयान कर रहा हूँ, मौजू ज़रा खुश के तवज्जो चाहत वाली, ठीक है ना। अब पैगंबर अकरम ने क्या किया? फदक को अपनी मिल्कियत में ले लिया, पैगंबर की मिल्कियत में फदक आ गया। अब देखिए खैबर के मकाम पे क्या हुई? जंग हुई। क्या फदक के मकाम पे भी जंग हुई? जी। और खैबर से कुछ फासले पर, कुछ किलोमीटर के फासले पर फदक था। मिसाल यूँ दे दो, ये मुल्तान है ना, मुजफ्फरगढ़ समझ लें या मसला शुजाबाद समझ लें या मुजफ्फराबाद समझ लें, इस फासले पर क्या था? फदक था। अब जैसे ही फदक के यहूदियों को पता चला कि हमारे भाइयों ने, यहूदियों ने क्या किया, वो शिकस्त से 2-4 हुए, जंग हार चुके हैं, तो उन्होंने पैगाम भेजा। तो उसका मैंने जो आपके सामने अर्ज किया है, तो खुलासा ये है कि फदक की ज़मीन पे जंग नहीं हुई। अब कुरान मजीद ने फदक और फदक जैसी ज़मीन के मुताल्लिक इस तरह सूरह हश्र में अल्लाह इरशाद फरमाता है। सूरह हश्र आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7, इसमें फदक के हवाले से 2 आयतें मौजूद हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्या है? वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम, जो कुछ अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से माल दिलवाया, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये किसको कहा जा रहा है? मुसलमानों को कहा जा रहा है, ठीक है जी। अल्लाह ने फदक की ज़मीन किसको दी है? फदक की ज़मीन अल्लाह ने किसको दी है? पैगंबर अकरम को दी है। तो वहाँ क्या जंग हुई थी या नहीं हुई थी? जंग कहाँ हुई थी? खैबर के मकाम पे जंग हुई थी। खैबर के मकाम पे जंग के लिए घोड़े भी दौड़ाए गए थे और ऊंट भी दौड़ाए गए थे, लेकिन फदक की ज़मीन पर ऐसा कुछ न था। अब अल्लाह इसी फदक के हवाले से फरमाता है, जो कुछ अल्लाह अपने पैगंबर को उन लोगों से माल दिलवाया, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। क्यों? आगे कुरान कहता है, फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन, क्योंकि तुम लोगों ने उस फदक की ज़मीन पर जंग के लिए ना घोड़े दौड़ाए ना ही ऊँट दौड़ाए, वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसलहु अला मन यशा, और अल्लाह जिस पर चाहता है अपने रसूल को गलबा अता फरमा देता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है। सलात पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर। अब यहाँ तक तो बात आपके सामने क्लियर हो गई कि जंग कहाँ बर्पा हुई जी? खैबर के मकाम पे। फदक के मकाम पे जंग नहीं हुई, ना कोई घोड़ा दौड़ा ना ही कोई ऊँट दौड़ाए गए जंग के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ
کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں جو مال آتا تھا اس کی دو صورتیں ہوتی تھیں. توجہ کیجیے گا. کتنی صورتیں ہوتی تھیں؟ ایک وہ مال مثلا کفار و مشرکین وغیرہ سے جو مال حاصل ہوتا اس کی دو صورتیں ہوتی تھیں. ایک جنگ کے ذریعے حاصل ہوتا، ایک بغیر جنگ کے حاصل ہوتا. جو مال جنگ کے ذریعے حاصل ہوتا اسے ہم فقہی اصطلاح میں مال غنیمت کہتے ہیں. پڑھی ہوئی خمس لباس جی مال غنیمت کہا جاتا ہے. یہ جنگ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے حاصل کیا جاتا ہے. اس کے مقابل میں کون سا اور مال ہوتا ہے؟ مال فے، جو بغیر جنگ کے پیغمبر اکرم کو حاصل ہے. اب مال غنیمت کے کتنے حصے کیے جاتے ہیں؟ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. 4 حصے مجاہدین مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو مال فے ہے، مثلا فتح کی جو زمین ہے یا فتح جیسی زمینیں ہیں، یہ مال فے ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، افا یفی ہے، یعنی کہ کیا کرنا؟ ایک چیز کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانا ہوتا ہے. اب پیغمبر اکرم کو جو فتح ملا ہے، جیسے فتح تھا، جیسے باغ تھا، اسی حالت میں اس زمین فتح کو 1 انچ بھی نقصان نہ ہوا، نہ کوئی درخت اکھڑا، وہی ویسی کی ویسا زمین پیغمبر اکرم کو عطا ہو گئی. اگر جنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ظاہر بہت سارا فتح کا نقصان ہو جاتا، کتنے درخت کٹ جاتے یا مثلا کوئی نقصان ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اب پیغمبر اکرم کو یہ جو مال فے ملا ہے، یہ کیسے ملا؟ جنگ کے ذریعے یا بغیر جنگ کے؟ بغیر جنگ کے. اب اس مال غنیمت کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مال غنیمت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5 حصے. تو مال فے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تھوڑے یہ سوال بڑھ دے نا سے طلباء کو سوال ہی کرنا چاہیے ہے نا صحیح؟ ہاں صحیح. مال فے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کوئی ایک طرح سے جائے جی. ہاں جی علماء کرام، مال فے کا ہے کہ کتنے حصے کیے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے مال غنیمت کے 5 حصے کیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح مال فے کے بھی ہم 5 حصے کریں؟ نہیں، مال فے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ کس کا ہوتا ہے؟ صرف رسول خدا کا ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا کا سارا مال کس کا ہوتا ہے؟ رسول خدا کی ملکیت ہوتا ہے. اب اگر جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جس پر چاہے تصرف کر سکتا ہے. بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دیکھیے یہ پیغمبر اکرم کو یہ فتح ملا، کیسے ملا؟ بغیر جنگ کے ملا. کتاب تاریخ طبری میں لکھا ہے کانت فتح خالصتا لرسول. لیکن مال غنیمت میں دوسرے شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، مسلمان شریک ہوتے ہیں. لیکن مال فے میں، مال انفال میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا. اس میں یہ مال صرف اور صرف پیغمبر اکرم یا پیغمبر اکرم کے جو جانشین ہیں انہی کی ملکیت ہوتا ہے. صلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ. اب اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں فتح کسی کو ہبہ بھی کیا تھا یا نہیں؟ دیکھیں نا، مال، یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ میری ہے نا. میرا مال ہے، جس کو آپ میں سے میں جس کو ترجیح دوں، جس کو چاہوں میں اپنی انگوٹھی دے دوں، میرا مال ہے نا. اب فتح کس کا مال ہے؟ رسول خدا کا مال ہے. اب پیغمبر جس کو چاہے فتح دے دے. ٹھیک ہے جی. اب کیا کیا؟ روایت میں جو ہمیں ملا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فتح کس کو دیا، کس کو ہبہ کیا؟ صلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ. فتح، اب دیکھیے
میں دو حوالے دینا چاہتا ہوں اہل سنت کی کتاب سے، اور ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں اپنے اہل تشیع کے عالم دین کے حوالے سے۔ مختصر کر رہا ہوں۔ اہل سنت کی کتاب ہے، مصنف کا نام علامہ الشیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی الحنفی بلخی، ان کی کتاب ہے ینابیع المودت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 میں، اور اہل سنت کی دوسری کتاب تفسیر والی کتاب ہے، اس تفسیر کا نام ہے در منصور، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور ہمارے اہل تشیع کے عالم دین ملا فیض کاشانی تفسیر صافی والے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنی کتاب میں تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں یہ روایت لکھی ہے۔ وہ روایت انہوں نے 7ویں لال ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو یہاں روایت کہتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل اس آیت کو لے کر نازل ہوئے تو پیغمبر نے کیا کیا؟ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا اور فرماتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ امرنی ان ادفع الیک فدک، اے فاطمہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ فدک فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دو۔ کس کا حکم تھا؟ کس کو حکم تھا؟ رسول خدا کا حکم تھا، اے میرے رسول یہ فدک کس کو دے دو، کس کو ہبہ کر دو؟ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دو۔ اب جیسے جناب سیدہ نے سنا، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں قبلت یا رسول اللہ من کا و من اللہ، یا رسول اللہ یا بتا اے بابا جان اس فدک کو میں اللہ کی جانب سے بھی اور آپ کی طرف سے قبول کرتی ہوں۔ اب جیسے جناب سیدہ نے فدک کو قبول کیا، یہاں روایت کہتی ہے پیغمبر اکرم نے اپنی لخت جگر سے کہا اے بیٹی فاطمہ یاد رکھ یہ فدک وہ مال ہے، وہ زمین ہے جس پر مسلمانوں نے جنگ کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ ہی اونٹ دوڑائے ہیں، یہ اب تک میری ملکیت رہی تھی، اب میں اس کو تیری ملکیت میں دیتا ہوں، آج سے تم اس کے کیا ہو؟ مالکہ ہو۔ تو یہیں سے ہم شیعہ یہ کہتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے نہیں کرتے، نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم کی 4 بیٹیاں ہوتی، توجہ کیجئے گا، اگر پیغمبر اکرم کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پیغمبر اکرم کی کردار اور ان کی شان کے خلاف تھی یہ بات کہ فقط اپنی ایک بیٹی کو ترجیح دیتے اور باقی 3 بیٹیوں کو محروم کر دیتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے۔ تو یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب یہ فدک جناب سیدہ کے پاس آ جاتا ہے تو پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ فدک کی تحریر لکھ کر فاطمہ زہرا کو دے دیتے ہیں، ان پر گواہوں کے نام بھی ثبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گواہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے گواہ ابن علی، اور چوتھا گواہ مرد نہیں ہے بلکہ ایک باعظمت خاتون ہے جس کو تاریخ نے ام ایمن کے نام سے یاد کیا ہے، اور ام ایمن کی فضیلت کے لیے اتنا جملہ کہنا کافی ہے کہ رسول خدا نے
ام ایمن کو اہل بہشت میں سے قرار دیا ہے۔ کتنی عظمت ہے جناب ام ایمن کی۔ تو جو اہل بہشت میں سے ہوں کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا وہ جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں؟ اب دیکھیے تین مرد حضرات، تین ہستیاں، وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، ایک سوال سامنے آتا ہے کہ فدق کی جو سالانہ آمدنی تھی بعض روایات کے مطابق 40,000 دینار تھی، بعض روایات کے مطابق 70,000 دینار تھی، اور بعض روایات میں 1,20,000 دینار تھی۔ کتنے روایتیں ہو گئی؟ 3 روایتیں۔ چلو ہم 70,000 دینار والی روایت کو لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے دینار اس زمانے میں بڑی ویلیو تھی، جیسے آج کا ڈالر کی ویلیو ہے نا، اسی طرح اس زمانے میں کیا تھا؟ دینار کی ویلیو ہوتی تھی۔ اب دیکھیے 70,000 دینار سالانہ آمدنی جناب سیدہ کی خدمت میں، جناب سیدہ کے محضر اقدس میں پیش ہوتی تھی۔ اب جناب سیدہ گویا کہ اب دیکھیے یہ 70,000 دینار آج کل کے زمانے میں کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ شاید اربوں تک بھی پہنچ جائیں، بعید نہیں ہے، کروڑوں تک کو سالانہ آمدنی جناب سیدہ کی خدمت میں کروڑوں روپے آتے تھے۔ گویا کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کی امیر ترین خاتون تھی۔ آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں کہ سن 7 ہجری کو یہ فدق جناب رسول خدا کی ملکیت میں آتا ہے، اور جناب رسول خدا نے وہ فدق اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا۔ تو جتنی آمدنی بھی آتی تھی، آیت اللہ دستغیب ایسا جملہ لکھتے ہیں پڑھ کے انسان ایک مومن کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جتنا مال بھی آتا تھا جناب سیدہ اس سب مال کو کمزور لوگوں، محتاج لوگوں، فقیروں پر، بیواؤں پر خرچ کر دیتی تھی، اور اپنے گھر کی حالت کیا ہوتی تھی؟ 3 دن گزر بھوکے ہوتے تھے، اور ان ہستیوں کا جو بستر تھا، سونے کے لیے جو بستر تھا وہ گوسفند کے چمڑے کا تھا، اور جناب سیدہ کے کپڑوں کی حالت کیا تھی؟ جناب سیدہ کی پاکیزہ چادر کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جناب سلمان فارسی خود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نگاہ جناب سیدہ کی چادر پاکیزہ پر پڑتی ہے، میں نے دیکھا جناب سیدہ کی چادر ہے، اس چادر پہ جگہ جگہ پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا کے وزراء اعظم جو ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں ایسے ہوتی ہیں، جو صدور ہوتے ہیں، ملک کے صدر ہوتے ہیں، کیا ان کی اولاد ایسے ہوتی ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ قربان جو اس گھرانے پہ کتنا مال آتا تھا، سب مال کو یہ آل محمد کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اتنا مال آتا تھا، مسلمانوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اور دوسرا پہلے کے پاس آتا ہے کہ بھائی جیسے کر، جس طرح کر، یہ فدق فاطمہ زہرا سے چھین لو، کیونکہ علی و فاطمہ فدق کی جتنی بھی آمدنی آتی ہے نا، یہ سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری حکومت کمزور ہو جائے گی، لہذا جیسے کر تیسے کر، یہ فدق فاطمہ زہرا سے چھین لے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ تو پہلے نے دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فدق جناب زہرا سے چھین لیا، اور جناب سیدہ کے کارندوں کو فدق کی زمین سے بے دخل کر دیا، نکال دیا، اور اپنے لوگوں کو وہاں بٹھا لیا، قبضہ کر لیا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، جناب سیدہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے آ جاتی ہیں دربار حق مانگنے کے لیے۔ میں حیران، مختصر کر رہا ہوں بس، قبلہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جناب سیدہ
نے گواہ پیش کیے تھے دربار میں۔ پہلے نے کہا تھا نا فاطمہ اگر یہ فدق تیرا مال ہے تو گواہ پیش کرو اور اپنا فدق لے جاؤ۔ تو جناب سیدہ نے گواہ پیش کیے تو پہلے نے فدق پر تحریر لکھ کر دے دی۔ جناب سیدہ اس تحریر کو لے کر آ رہی تھیں۔ آیت اللہ کاظم قزوینی فاطمہ من المہد الی اللحد میں اس کتاب میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ راستے میں دوست ساتھ میں کیا ہے؟ تو جناب سیدہ عرض کرتی ہیں تیرے ساتھی نے مجھے فدق کی تحریر لکھ کر دی ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا زہرا کے مبارک ہاتھوں سے اس تحریر کو چھینا، کیا کیا؟ یہیں کھڑے کھڑے اس خبیث شخص نے، آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں دو روایتوں کو جمع کرتے ہوئے کہ یہیں کھڑے کھڑے اس پست فطرت شخص نے جناب سیدہ کے اوپر 4 ظلم لگاتار ڈھا دیے۔ پہلا ظلم کیا ڈھایا؟ فَتَفَلَ فِيهِ، اس ملعون نے اس تحریر پر اپنا نجس لعاب پھینکا۔ دوسرا ظلم کیا کیا؟ فَمَزَّقَهُ، اس تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور زمین پہ گرا دیے۔ عزادارو تیسرا ظلم بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ثُمَّ لَطَمَهَا، اس خبیث نے زہرا کے رخسارے پہ تماچا دے مارا، زہرا کے منہ پہ تماچا دے مارا۔ عزادارو چوتھا ظلم اس خبیث نے یہ کیا، فَرَفَسَهَا بِرِجْلِهِ، عزادارو جب رفسا کا معنی میں نے لغت کی کتاب میں دیکھا میرے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری چیخ نکل گئی، ہائے زہرا تیری اپنی قسمت۔ رفسا کا معنی اہل لغت نے لکھا کسی کے سینے میں لات دے مارنا۔ عزادارو اس ظالم نے زہرا کے سینے پہ لات دے ماری، زہرا زمین پہ گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عزادارو بڑا سخت جملہ ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ تہرانی مجلس پڑھ رہے تھے، اس مجلس میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جب ظالم نے زہرا کو تماچا مارا تو زہرا کے دونوں رخسارے زخمی ہو گئے، زہرا کے دونوں رخسارے زخمی ہوئے۔ ایک عزادار کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے آغا جان جب کسی کو تماچا لگتا ہے تو ایک طرف زخمی ہوتا ہے رخسارہ، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ زہرا کے دونوں رخسارے زخمی ہو گئے۔ اے آغا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزادارو آغا تہرانی فرماتے ہیں اے عزادار، اے زہرا کی مصیبت پہ رونے والے، نہ خود رو نہ مجھے رلا، جب ظالم نے تماچا مارا تھا زہرا کا دوسرا رخسارہ دیوار پہ جا کے خباس کمی لکھتے ہیں بیت الاحزان میں جناب سیدہ اپنے بابا کی وفات کے بعد 7 دن تک گھر سے باہر نہ نکلیں۔ 7ویں دن جب گھر سے باہر نکلیں حالت کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو کی وجہ سے زہرا کو راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا، بی بی کی چادر کا پلو زمین پہ خط کھینچ رہا تھا۔ جیسے بابا کی قبر کے قریب پہنچی زہرا بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتی ہے۔ ہائے عزادارو جیسے ہی بنی ہاشم کی مستورات نے دیکھا زہرا بے ہوش ہو گئی تو مستورات نے کیا کیا؟ ایک برتن میں پانی لیا، آ کر زہرا کے چہرے پہ اونڈیل دیا۔ عزادارو روایت کا جملہ ہے سب الماء، روایت کا جملہ ہے سب کہتے ہیں پانی کو اونڈیل دینا۔ عزادارو جب کوئی بندہ بے ہوش ہوتا ہے نا تو پانی کی چند چھینٹے مارے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ عزادارو ترشو کرنے سے، لیکن جو روایت کا جملہ ہے
وہ ہے سب. سب کا مطلب ہے جتنا پانی برتن میں ہے سب انڈیل دینا. عزادارو زہرا کے منہ پر چھینٹیں نہیں ماری گئیں بلکہ جو پانی برتن میں تھا وہ سارا زہرا کے چہرے پہ انڈیل دیا. اب جیسے زہرا کو ہوش آیا اپنے بابا کی قبر کو مخاطب ہوتی ہے, سب سے پہلا جملہ ایسا کہتی ہے جو دل کو تڑپا دیتا ہے. کہتی ہے یا بتا رفعت قوتی, ہائے بابا تیری زہرا کی طاقت ختم ہو گئی. وَانْقَطَعَ زَہْرًا